ذکر کیا ہے؟ ذکر سے مراد نفی و اثبات، اللہ 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 کا ذکر مفرد مراد ہے یا ذکر الہی کوئی اور چیز ہے؟ نچلی سطر آیت 41، ان الذین کفروا بالذکر، بلا شبہ وہ لوگ کہ جنہوں نے ذکر کا انکار کیا، کفر کیا انہوں نے ذکر کا، اور ذکر جب الف لام کے ساتھ ہے تو یہ عہد کا ذکر ہے، جس کا بیان ہے اس کا ذکر، اور وہ کیا ہے؟ اللہ۔ تو جنہوں نے اللہ کے ذکر کا انکار کیا، اس کے ساتھ 15 سورہ الحجر کی آیت نمبر 9 بھی دیکھ لیں، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اس ذکر کو ہم ہی نے نازل کیا ہے اور ہم ہی اپنے ذکر کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ ذکر سے مراد کیا ہوا؟ کلام الہی 15:9۔ اور یہاں فرمایا بلا شبہ وہ لوگ کہ جنہوں نے انکار کیا ہے ذکر کا۔ اب وہ ذکر کیا ہے؟ کہ اللہ کی ضربیں لگانے سے وہ منکر ہو گئے، خانقاہوں میں نہیں بیٹھے۔ ذکر کیا ہے؟ نمبر 1 فرمایا لما جاءہم، جب وہ ذکر ان کے پاس آ چکا۔ گویا ذکر ایک ایسی چیز ہے جو آتی اور جاتی ہے، آنا اور جانا ذکر کے لیے۔ تو جب وہ ذکر ان کے پاس آ گیا انہوں نے اس ذکر کا انکار کر۔ پھر فرمایا وَإِنَّهُ لَكِتَابٌ عَزِيزٌ، وَإِنَّهُ، اور بلا شبہ وہ ذکر جس کا انہوں نے انکار کیا وہ کیا ہے؟ لَکِتاب، یقیناً وہ ذکر کتاب ہے، اللہ کی ضربیں نہیں ہے، وہ کتاب ہے۔ اور کتاب بھی کیسی رفقہ محترم؟ عزیز، غالب، غالب آنے والی، غالب رہنے والی۔ اللہ رب العزت العزیز ہیں، ان کا کلام العزیز ہے، اور ان کی جماعت الاعز ہے، اعز، اعلون۔ تو وہ کتاب ہے غالب آنے والی۔ اور کیسی کتاب؟ لا یأتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ، بائے بسم اللہ سے والناس تک اس الحق میں، کتاب عزیز میں کوئی موضوع ضعیف، کمزور، شاذ، روایت، قصہ، کہانی، خبر اس میں داخل نہیں ہو سکتی۔ لا یأتیہ الباطل، باطل اس قرآن کے داخل میں، ایک ترجمہ یہ ہے کہ نہیں آ سکتا باطل اس کے سامنے سے، اس کے پیچھے سے، اس کا معنی حال کے حوالے سے اور مستقبل کے حوالے سے، یا باطل اس پر چڑھائی نہیں کر سکتا، چڑھائی کرے تو کامیاب نہیں ہو سکتا، نہ حال کے حوالے سے نہ مستقبل کے حوالے سے۔ اور فرمایا تنزیل من حکیم حمید، اور یہ قرآن کہ اس کا نازل کیا جانا اس رب العزت کی طرف سے ہے جو الحکیم ہے، حکیم ہے۔ تو اس کی حکمت اس کے کلام میں، وہ حمید ہے، سراپا ہم، پریز وردی، تو اس کا کلام بھی پریز وردی ہے۔ اور جماعت مومنین جو ہیں وہ بھی حامد بھی ہیں اور حامدون بھی ہیں۔ تو یہ جو کتاب ہے رفقہ محترم، کتاب عزیز، یہی اللہ رب العزت کا ذکر ہے۔ اور اب ہم 18-28 کے بعد 18-29 دیکھتے ہیں، تو ارشاد ربانی ہے کہ اے جماعت مومنین وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا، کہ مات اطاعت کیا کریں، مات اطاعت کریں آپ ان کی کہ جن کا ذکر اللہ کے کلام سے، اس کے دعووں سے، اس کے دلائل سے خالی ہے۔ اور آگے فرمایا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ، اور اس کے پاس سوائے خواہشات نفس کے، پسند ذات کی، ذاتی پسند و ناپسند، میرا دل تو یہ کہتا ہے، مجھے تو یوں دکھائی دیتا ہے، مجھے تو یوں نظر آتا ہے، تو یہ میں اور مجھے نہیں، اللہ کا کلام کیا اور کیا نہیں۔ وَاتَّبَعَ هَوَاهُ، فرمایا کہ وہ اپنی خواہشات کی بندگی کرتا ہے۔ دوسرے مقام پر خواہشات کے چلنے کو اللہ پاک نے شرک قرار دی ہے۔ 45-23 سورہ الجاثیہ آیت نمبر 23، افرأیت من اتخذ الہہ ہوا،
وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ عِلْمٍ وَجَعَلَ عَلَىٰ بَصَرِهِ غِشَاوَةً فَمَن يَهْدِيهِ مِن بَعْدِ اللَّهِ۔ تو یہ جو فرمایا کہ اللہ کے کلام سے رشتہ توڑنے سے کیا ہوتا ہے، فرمایا کہ وہ خواہشات کی بندگی شروع کر دیتا ہے۔ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا، اور ان کے تمام معاملات افراط و تفریط کا شکار رہتے ہیں۔ عقل انسانی رد عمل کی آج ایک بات کو مانتی ہے، ایرن ٹرائل سے پتہ چلتا ہے اس میں یہ خرابی ہے، پھر اس کی ضد میں ایک دوسری بات لے لیتی ہے، اسی طرح ہڈیاں توڑوا کر وقت ضائع کر کے اپنے آپ کو تھکا کر ایرن ٹرائل سے چلتی ہے۔ اللہ کا کلام براہ راست ہمیں ان نتائج و ثمرات پر چلنے کی براہ راست نشاندہی کرتا ہے۔ تو فرمایا کہ افراط و تفریط کا شکار انسان، ان کو امام و رہنما نہ بناؤ بلکہ اللہ کے کلام کو امام بناؤ۔ پھر فرمایا وَقُلِ الْحَقُّ مِن رَبِّكُمْ، فرمایا اگر یہ پوچھیں کہ اچھا اگر ہم ان کو نہ کریں تو کس کو بنائیں امام رہنما، فرمایا کہو ان سے کہ بلا شبہ حق تمہارے رب کی طرف سے تم تک پہنچا دیا گیا۔ قُلِ الْحَقُّ مِن رَبِّكُمْ، ان سے کہو کہ حق جو ہے وہ تمہارے رب کی طرف سے تمہیں پہنچا دیا گیا۔ اور آگے فرماتے ہیں فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ، فرمایا کہ حق تو تمہیں پہنچا دیا گیا تمہارے رب کی جانب سے، لیکن اس حق کو ماننے یا نہ ماننے کا مسئلہ اللہ پاک نے اپنے ہاتھ میں نہیں رکھا، اس میں جبر اور قہر نہیں ہے۔ اس حق کو پہنچانا، بتانا، سمجھانا اللہ نے اپنے ذمہ رکھا، وہ کر دیا، لیکن منوانا اپنے ذمہ نہیں رکھا، اپنے ہاتھ میں نہیں رکھا۔ فمن شاء، پاس انسانوں میں سے جو انسان چاہے فلیؤمن، کوئی ایمان لے آئے۔ ایمان لانا اس کلام پر یا اس کا انکار کرنا یہ بندوں کے ہاتھ میں ہے، اللہ نے اپنے ہاتھ میں نہیں لیا۔ بس جو تم میں سے چاہے وہ مومن ہو جائے، اور جو تم میں سے چاہے وہ کفر اختیار کر لے۔ کفر اور ایمان کا اختیار آپ کو ہے، لیکن کفر کے جو تخریبی نتائج ہوں گے اور ایمان کے تعمیری، یہ انچینجیبل ہیں، یہ مرتب ہو کر رہیں گے، اس میں تمہارا کوئی اختیار نہیں ہے۔ یعنی یہ میں عرض یہ کر رہا تھا کہ اس حق کو منوانے پر اللہ پاک نے اپنا نہیں رکھا نظام، اس کا ماننا یا نہ ماننا میرے اور آپ کے اوپر ہے، اس سے ہدایت لینا یا ہدایت نہ لینا یہ میرے اور آپ کے اوپر چھوڑ دیا گیا ہے۔ اس میں قطعاً اللہ پاک نے کوئی اپنی ویل یا ارادہ آپ پر یا کسی پر مسلط نہیں کیا۔ اسی ضمن میں رفقا محترم ہم ایک اور مقام سورہ لقمان 31ویں سورہ آیت نمبر 6 اور 7، وَمِنَ النَّاسِ، اور تمہیں ایسے انسان بھی ملیں گے، وَمِنَ النَّاسِ، اور انسانوں کی ایک قسم وہ بھی ہے۔ کون سے انسان رفقا محترم؟ مَن یشتری لہو الحدیث، جو خرید و فروخت کرتے ہیں، یشتری خرید و فروخت کرتے ہیں کس چیز کی؟ لہو الحدیث، دل کو بہلانے والے قصے، کہانیاں، روایتیں، دل پسند، من پسند، وشفل تھنکنگ، یعنی ایسی کہانیاں، ایسی روایتیں، ایسے قصے کہ جس کے اندر ان کے لیے یعنی کچھ کام کیے بغیر، محنت کیے بغیر، جدوجہد کیے بغیر جنت کی الاٹمنٹ ہو، چھوٹے چھوٹے کام اور جنت ان کا بدلہ، بغیر جدوجہد اور محنت کے جنت مل جائے، ڈھیروں ڈھیر ثواب مل جائے۔ تو یشتری لہو الحدیث، خرید و فروخت کرتے ہیں وہ کس چیز کی؟ لہو الحدیث، لہو دل لگی کرنا، دل بہلانا، یعنی پلیئر، امیوزمنٹ۔ تو جو ایسے قصے، کہانیاں، قوالیاں کہ جن کے اندر بس وقتی طور پر، عارضی طور پر دل بہلا لیا، دل خوش کر لیا، اور آگے فرمایا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، یہ قصے کہانیاں دل لگی کرنے والے، دلوں کو خوش کرنے والے قصے کہانیاں سنانے والے سوچتے نہیں ہیں کہ اس کا انجام کیا ہوگا۔ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، جب یہ مزاج بن جاتا ہے قصے کہانیوں کا،
تو اللہ کے راستے پر چلنا امتوں کے لیے مشکل ہو جائے. جدوجہد کی محنت کی زندگی کون اپنائے گا جب مفت میں ان کو جنت مل جائے؟ اللہ کے کلام پر عمل کون کرے گا اگر چاند یعنی وظیفے پڑھ کر یعنی چاند عمل بلکہ بے عملیاں کر کے جنت اگر مل سکتی ہے تو عمل اور جدوجہد اور جہاد اور محنت جانی اور مالی انفاق اور جہاد کون کرے؟ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ. تو اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ یہ فورسز مذہبی پیشوائیت فرعون حامان اور قارون یہ تثلیث اس قصے کہانیوں سے ان کا ہدف کیا ہے کہ قوم امت اللہ کے راستے سے دور ہی رہے، اللہ کا راستہ ان پر ایکسپوز نہ ہونے پائے. اور اس مذہبی پیشوائیت کا ایک اور ہدف کیا ہے؟ بغیر علم، کہ انسانوں میں علم نہ آئے. کیونکہ اگر علم آیا، شعور آیا، بصیرت آئی، اگر قوم میں لٹریسی کی شرح بڑھ گئی تو جاہل پیشواؤں کو کون مانے گا؟ تو علم کے بصیرت کے یہ جانی دشمن ہیں. عقل و خرد کا چراغ گول کریں گے تو ان کو ہماری آپ کی جیبوں پر یعنی وہ راستہ ملے گا، رسائی ہوگی. تو کہتے ہیں چشم بندو لب بندو گوش بند، آنکھیں بند کر لو، گوش بند کر لو، ہر چیز بند کر لو، اور جوتی کے مقام پر جہاں جوتیاں اتاری وہیں عقل سے پیدل ہو کر آؤ. تو پنڈت ہو، پیر ہو، پادری ہو، پروہت ہو، پجاری ہو، ان سب کا عقل دشمنی کا جو ہے نا پروگرام ہے کہ عقل و بصیرت سے پیدل ہو کر ہماری بات سنو. تو فرمایا لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ. یہ قصے کہانیاں کیوں سناتے ہیں؟ تاکہ اللہ کا راستہ بصیرت و بصارت کا راستہ قرآن اس کے قریب نہ یہ ہونے پائیں بغیر علم. اور علم سے بغیر، علم کے بغیر رکھ کر، بغیر علم کے یہاں تین معنی ہیں. ایک تو یہ کہ ان کی اپنی بھی اپروچ سائنٹیفک نہیں ہوتی، امت کو بھی علم کے بغیر رکھنا چاہتے ہیں. نمبر تین، جو قصے کہانیاں ہیں وہ بھی علم پہ مبنی نہیں، جہالت پہ مبنی ہیں. وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا. اور جب اس کے سامنے تم آیات الہیہ بیان کرتے ہو یا کرو گے تو کیا کرے گا؟ آیات الہیہ کا ٹھٹھا اڑاتا ہے، مذاق کرتا ہے، وہ ان کو کوئی ویٹ نہیں دیتا، وزن نہیں دیتا. یعنی باپ دادا قصے کہانیاں جھوم جاتا ہے ان کو سن کر. اور جب اللہ کا خالص قرآن اس کے سامنے پیش کرو تو اس کی کوئی اہمیت نہیں، کوئی قدر نہیں، اس کو قابل توجہ ہی نہیں سمجھتا. تو یہ ہے وہ بیماری کہ جب قصے کہانیاں بیان کرو تو فوراً ٹوٹ پڑتے ہیں، اور جب اللہ کا قرآن ان کے سامنے پیش کرو تو فرمایا کہ کوئی بات نہیں ہے، اس پر وہ توجہ نہیں دیتے. تو یہ ہے وہ بنیادی بیماری. تو آگے فرمایا اولئک لہم عذاب مہین. فرمایا کہ اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ یہ قومیں جو ہیں، ایسی قومیں جو اللہ کے کلام سے اپنا رشتہ جوڑنے کی بجائے انسانوں کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑتی ہیں، وہ ان کے کلام سے رہنمائی حاصل کرتی ہیں، ان کے لیے کیا ہے؟ عذاب مہین. عذاب مہین. اور عذاب مہین کیا ہوتا ہے رفقائے محترم؟ عذاب غلامی، اور مہین کرامت ذات انسانی کو تباہ کر دینے والا. ذات انسانی ختم، انسان لدو جانور کے مقام پر آ جاتا ہے، دوسروں کی تعمیر کرنے کے لیے اپنی ذات کی تخریب، بلکہ ذات ہی نہیں رہتی. تو یہ جو عذاب مہین رفقائے محترم، اس کا سمبل ہے تین طاقتیں، اس کا مظہر ہے تین طاقتیں. وہ کیا ہیں؟ فرعون، حامان اور قارون. فرعون، حامان، قارون یہ عذاب مہین کے بانی مبانی بھی ہیں اور مظاہر بھی. اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کی بعثت سے قبل بنی اسرائیل اسی عذاب مہین میں مبتلا تھے، اور اس عذاب مہین میں غلامی، محکومی، محتاجی، فرقہ واریت اور نیشنل انٹیگریٹی کا ختم ہو جانا. اس کے لیے اگر آپ سورہ القصص 28ویں سورہ
اور آیت نمبر 3 اور 4 یہ عذاب مہین، اور واضح طور پر سورہ الدخان 44ویں سورہ اور آیت نمبر 30 وَلَقَدْ نَجَّيْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ مِنَ الْعَذَابِ الْمُحِينِ مِنْ فِرْعَوْنَ، ہم نے بنی اسرائیل کو عذاب مہین سے نجات دی۔ اور عذاب مہین کیا تھا؟ 28 سورہ القصص آیت نمبر 3 اور 4، بنی اسرائیل کا گروہوں میں بٹ جانا، ان کے اندر قومی وحدت کا پامال ہو جانا، آزادی ختم، استقلال ختم، محکومی محتاجی اور در در کی ٹھوکریں، اپنے اختیار و ارادہ سے محروم، اسی کو عذاب مہین۔ اور یہ عذاب مہین کیا تھا؟ من فرعون، عذاب فرعون، یعنی عذاب مہین کا مظہر عطام کون ہے؟ فرعون۔ اور کوئی فرعون حامان کے بغیر نہیں، اور کوئی حامان قارون کے بغیر نہیں۔ تو فرعون، حامان اور قارون یہ ایک بدترین تثلیث ہے جس میں انسانیت ہمیشہ سے جکڑی چلی آ رہی ہے۔ تو یہ جو فرمایا کہ یہ جو ہماری آیات کو اصل مقام نہیں دیتے اور خوش کرنے والے قصے اور کہانیوں کو دین کے مقام پر رکھتے ہیں، علم سے دور ہیں اور انسانوں کو علم سے بغیر رکھنا چاہتے ہیں، اور اللہ کی آیات کو وہ وزن نہیں دیتے جو ان کو دینا چاہیے، اولئک لہم عذاب مہین، انہی کے لیے ہے محکومی، محتاجی، در در کی ٹھوکریں، سیکولرزم کے ماتحت رہیں گے اللہ کے کلام پر اتحاد کر کے، یعنی آئی بھی بنا لیں گے تو جھنڈے بظاہر ایک ہوں گے لیکن دلوں کے اندر الگ الگ قیادتیں الگ، امامتیں الگ، آرزوئیں الگ۔ تو تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى ذلك بانهم قوم لا يعقلون، تو کیا ہوگا؟ دل الگ الگ ہوں گے، جسم خوف کی وجہ سے ایک ہو گئے۔ تو کیا فرمایا کہ ان کے لیے عذاب مہین ہے۔ اور آگے فرماتے ہیں وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِ آيَاتُنَا وَلَّى مُسْتَكْبِرًا كَأَن لَّمْ يَسْمَعْهَا كَأَنَّ فِي أُذُنَيْهِ وَقْرًا فَبَشِّرْهُ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ۔ وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِ آيَاتُنَا، اور جب ان کے سامنے ہماری آیتیں پیش کی جاتی ہیں، کوئی بندہ خدا ان کے مدرسے میں جا کر، خانقاہ میں جا کر، ان کے آفس میں جا کر اگر ہماری آیتیں سنائے، ہماری آیتیں سمجھائے، پڑھائے، تو کیا ہوگا؟ وَاللَّہ مُسْتَكْبِرًا، تو کیا ہوگا کہ یہ ہم خود مفتی ہیں، ہم خود قاضی ہیں، ہم خود شیخ القرآن ہیں، ہمیں تو آئے ہو قرآن سکھانے کے لیے، کیا ہمیں قرآن نہیں آتا؟ واللہ پیٹھ دکھائے گا، خوش آمدید نہیں کہے گا۔ عجیب بات میں نے دیکھی ہے رفقائے محترم، ترکھان کو دیکھ کر خوش ہوتا ہے، لوہار کو دیکھ کر خوش ہوتا ہے، انجینئر کو دیکھ کر خوش ہوتا ہے، لیکن مولوی کو دیکھ کر، کوئی بھی فرقہ پرست دوسرے کو دیکھ کر، جتنا اس کے اندر اناد، رقابت اور نفرت ایک دوسرے کے بارے میں ہے، الحفیظ علام، یہ کیوں ہے؟ یہ مفاد پرستی کی جو یعنی مذہب ہے، اس کا اس سے اور کیا ہوگا؟ واللہ مستقبران، بیک آؤٹ ہوتا ہے، کیا؟ مستقبران، اپنی چدراہٹ کا تحفظ کرتے ہوئے کہ اس کی چدراہٹ کو خطرہ ہے، یعنی اس کی جو میں آ کر، چراگاہ میں آ کر کسی اور نے اللہ کا قرآن سکھانے، یہ کیوں ہو گیا؟ واللہ مستقبران، بیک آؤٹ ہو جاتا ہے، منہ پھیر لیتا ہے اپنی بڑائی کا دفاع کرتے ہوئے، استقبرہ باب استفعال ہے، اپنی کبریائی کا تحفظ کرتے ہوئے، اور کأن لم یسمعھا، اور اللہ کے قرآن کو پڑھتا ہے تو اس طرح پڑھتا ہے گویا کہ اس نے سنا ہی نہیں۔ حافظ قرآن ہے، ظاہرہ طور پر نظر آتا ہے کہ بھئی یہ قرآن پڑھتا ہے، لیکن وہ میاں الفاظ کے حافظ ہیں، معانی مقاصد کچھ معلوم نہیں۔ شاید میں نے عرض کیا تھا 97 میں باب الجنہ مسجد نبوی، ایک قاری صاحب بہت خوبصورتی سے اور وہ سورہ رحمان پڑھ رہے تھے، تو پڑھا انہوں نے فَإِذَا انشَقَّتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ وَلَدَتْ قَدْحًا، تو میں نے کہا سماعت المقری، یہ جو ابھی آپ نے پڑھا ہے
فكيف يكون الانشقاق وكيف تكون الوردة قدحان دلني وأخبرني وفهمني. تو وہ آگے سے کیا کہتے ہیں؟ سماعت اللہ احمل شہادت القراء اما الفہم فلا افهمها، کہ بھائی میرے پاس قرآن پڑھنے کی شہادت ہے ازہر کی، قرآن پڑھنا جانتا ہوں، اما الفہم فلا افهمها، جہاں تک قرآن سمجھنے کا تعلق ہے میں قرآن سمجھتا نہیں. اور یہ کون کہہ رہا ہے اس کا محترم؟ عرب، کوئی اجمی نہیں ہے، پنجابی نہیں ہے، پاکستانی نہیں ہے. جو کفر از کعبہ برخیزد کجا ماند مسلمانی، عرب ہو کر قرآن سمجھتا نہیں ہے، قرآن پڑھتا ہے. ایک اور کو دیکھا بڑی تیزی سے قرآن پڑھ رہا تھا، بڑی تیزی سے. میں نے جب وہ پڑھ لیا تو میں نے کہا سماعت اللہ کنت مسرعا فی القراءة اکنت تفهمها، کہ جب آپ اتنی جلدی سے پڑھ رہے تھے تو کیا قرآن سمجھ رہے تھے؟ تو وہ نفرت سے مجھے کہتا ہے نحن نقرأ اما فهم القرآن فعلى اہل البیت. اللہ کے بندے ہمارا کام تو قرآن پڑھنا ہے، قرآن سمجھنا تو اہل البیت کا کام تھا. تو میں نے کہا این اہل البیت، وہ اہل البیت کہاں ہیں؟ کہتا ہے ماتوا فدخلوا فی القبور، وہ قرآن سمجھنے والے اہل بیت تو مر گئے، وہ تو قبروں میں چلے گئے. تو اب سمجھنے والے قبروں میں چلے گئے اور ہمارا کام الفاظ قرآن کی یعنی بے صبری کے ساتھ تلاوت ہے، پڑھنا ہے، اور قرآن پڑھنے والے عام میں شہادت ہمارے پاس پڑھنے کی ہے، فہم لا افہم. تو یہ وہ صورتحال قلم یسمعھا، گویا کہ اس قرآن کو پڑھنے کے باوجود، سن لینے کے باوجود اس کو سمجھتا نہیں ہے. کأن فی اذنیہ وقرا، گویا کہ اس نے اپنے کانوں میں ڈانٹ ڈال دی. یہ ڈانٹ تو فزیکل تھے عربوں کے لیے، اور ہمارے لیے ڈانٹ کیا ہیں؟ ہماری جہالت، ہمارے خود ساختہ تصورات، ہمارا یہ تصور کہ یہ قرآن تو بڑا مشکل ہے، اس کو ہم کہاں سمجھ سکتے ہیں. یہ تصور کہ پتہ نہیں یہ قرآن کیا ہے، ناسخ ہے یا منسوخ ہے، ایسا تو نہیں قرآن پڑھیں اور ہم گمراہ ہو جائیں. تو یہ جو خود ساختہ تصورات ہیں، ان کے ڈانٹ ہمارے کانوں میں، دلوں اور دماغوں کے راستے میں حائل ہو چکے ہیں. فرمایا فبشرہ بعذاب علیم، اور اگر یہی صورتحال رہی تو اس کا نتیجہ عذاب کے سوا بھلا کیا ہو سکتا ہے. تو یہ جو صورتحال ہے رفقا محترم، یہ تو ہم سب دیکھ رہے ہیں، اور اس صورتحال کے حوالے سے جو کرنے کا کام ہے رفقا محترم، اس کا یعنی میں صرف دو حوالے چلتے چلتے عرض کرتا ہوں. ایک تو یہ کہ میرا اور آپ کا اور اس امت کا جو دفاع ہے، حفاظت ہے رفقا محترم، وہ اللہ کے کلام کو پہنچانے میں ہے، اور اللہ کے کلام کے پہنچانے کے سوا کسی اور چیز میں اس امت کی نجات اور فلاح جو ہے وہ وابستہ نہیں کی گئی. 143 صفحہ 67 آیت، یا ایھا الرسول، اے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم، بلغ ما انزل الیک، پہنچاتے رہیے اس کو جو وحی کیا گیا، نازل کیا گیا آپ کی جانب سے، آپ کی جانب آپ کے رب کی طرف سے. بس اگر آپ نے اس پہنچانے کے عمل میں کبھی رکاوٹ ڈالی، فما بلغت رسالتہ، تو گویا آپ نے حق رسالت ادا نہ کیا، یعنی ابلاغ، پہنچانا آپ کی ڈیوٹی. اور آگے کیا فرمایا؟ واللہ یعصمک من الناس، اور لوگوں کے مقابلے میں اللہ آپ کی حفاظت فرمائیں گے. یعنی امت کی حفاظت اللہ کے ذمے ہے، اور امت کے ذمے کیا ہے؟ تبلیغ القرآن، قرآن پہنچانا امت کی ڈیوٹی ہے، یہ کام یہ کرے. واللہ یعصمک من الناس، اللہ امت کی، مبلغ کی حفاظت کے حوالے سے خود اپنے آپ کو ذمہ دار قرار دیتے ہیں. اور آگے یہ جو بلاغ کا عمل ہے، یہ کوئی صرف رسول کے حوالے سے نہیں ہے. اس پر ایک آیت پیش کر کے ختم کرتا ہوں. اگلی سورہ، سورہ الانعام، سورہ الانعام صفحہ 156، صفحہ 156
آیت نمبر 19، قل ایو شیء اکبر الشہادہ، کہو وہ کیا ذات کہ جس کی شہادت سب سے بڑھ کر ہے، کہو وہ اللہ کی ذات ہے، وہی گواہ ہے میرے اور تمہارے مابین۔ اور آگے ہے وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَٰذَا الْقُرْآنُ، اور وحی کیا گیا ہے یہ قرآن میری جانب۔ کیوں وحی کیا گیا رفقائے محترم؟ مردوں کو ثواب پہنچانے کے لیے، بلا سوچے سمجھے انگلیاں اس کے سطروں پر الفاظ پر لگا دی جائیں۔ لِأُنذِرَكُم بِهِ، کہ میں تمہیں اس قرآن کے ذریعے جگاؤں، بیدار کروں، جگانا، بیدار کرنا، کس کے ذریعے؟ بہی، اس قرآن کے ذریعے۔ اور یہ جگانے کا عمل صرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نہیں ہے، آگے کیا فرمایا؟ وَمَن بَلَغَ، اور جس تک یہ قرآن پہنچ جائے وہ بھی مبلغ ہے، یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نائب بن کر یہ پوری امت جو ہے یہ مبلغ قرآن بنائی گئی تھی۔ بلغوا عنی ولو آیہ، فرمایا ایک ہی آیت کا اگر علم ہے تو اسے دوسروں تک پہنچاؤ۔ تو یہ جو رفقائے محترم امت ہے جو اللہ کے کلام پر باندھی گئی تھی، اللہ کے کلام سے وابستہ کی گئی تھی، اور اس کی حفاظت کو اللہ رب العزت نے اپنی ڈیوٹی اور ذمہ داری قرار دیا تھا، اور اس کی ڈیوٹی تھی کیا؟ تبلیغ القرآن۔ تو اگلے اتوار کو انشاءاللہ العزیز رفقائے محترم ہم دیکھیں گے کہ یہ تبلیغ القرآن کیا ہے۔ یہ سبز پگڑیاں، یہ سرخ پگڑیاں، یہ کالی پگڑیاں، یہ نمازوں کے مظاہرے، کیا یہ ابلاغ ہے، تبلیغ ہے؟ تو تبلیغ قرآن کا قرآنی تصور، قرآنی آیات کی بنیاد پر کیا ہے اور کیا نہیں ہے، تو اگلے اتوار کو انشاءاللہ اسی ٹائم اس حوالے سے ہم گفتگو کریں گے۔ تبلیغ قرآن، قرآن کے اپنے آئینے میں، اس حوالے سے گفتگو ہوگی۔ آخر دعوانا الحمدللہ۔